بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین کی شہادت اور ان پہ آنے والی مصیبتوں کی خبر دی تھی، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سنا امام حسین 3 دن تک پیاسے رہیں گے اور ان کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، پھر ان کی نعش بے غور و کفن پڑی رہے گی، یہ سن کر بہت شدت سے روئی اور بولی، اے بابا، میرے حسین پر یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس، تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہوگا، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوں گی، نہ حضرت علی ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ پہلے سے زیادہ روئی اور بے قرار ہوئی، اے بابا، جب میرا بیٹا ایسی بے بسی سے شہید ہوگا اور کون روئے گا، کون اس کا سخت ماتم منائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی، میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے، میری امت کی ایک قوم تیرے حسین کا ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ، جب روز قیامت ہوگا تو عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا، اور جو مصیبتیں حسین سن کر روئے گا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اے فاطمہ، سب آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوں گی، مگر وہ آنکھ جو حسین کی مصیبت سن کر روتی ہے، وہ آنکھ خوشحال ہوگی اور اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جائے گی۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا، جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جسم تنہا پڑا ہوا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ اور باقی کبوتر آگے کربلا میں پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے۔ اس کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور پھر واپس مدینے میں اڑ گیا اور طواف کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب مدینہ کے لوگوں نے اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، پھر معلوم ہوا سفید کبوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ کربلا میں نبی کے نواسے کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے، اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینہ میں شیام نام کا ایک یہودی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی بہر کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ یہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر محلے والے اور رشتہ دار اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے، کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر بہت دور چلا گیا اور ایک باغ میں جا کر رہنے لگا۔ وہ سارا دن باغ میں کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنی
اپنے کام میں اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرے ابو ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی درد بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ اس کے اوپر ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پروں سے ایک خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی اور ایک اور دوسرا خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی اور خوش ہو گئی اور ساتھ ہی بہت حیران ہوئی۔ اس لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے اوپر دیکھا، ایک کبوتر خون سے بھرا ہوا تھا، بلکہ کچھ قطرے اس خون کے اس کے جسم کے اوپر بھی گر گئے۔ ان قطروں کو لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیا اور اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین کی خون کی برکت سے اس لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ خون میں اتنی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ لڑکی نے اپنے باپ کو تلاش کیا اور ساری بات بتائی۔ وہ یہودی وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سلام ہو پیارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس خون پر جو کربلا کی زمین پر بہتا رہا، رسول کے دین کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانیاں دے دی۔ ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔